تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبھی مسلمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک ویڈیو ہمیں دیکھنے کو ملا جو شبیر کھنبلی کے حوالے سے تھا. چونکہ کچھ دن پہلے میں آپ لوگوں کو متنبہ کر چکا تھا اس حوالے سے کہ یہ صورت بہت زیادہ سنگین جو ہے ہوتی جا رہی ہے. میں آپ کو بتا چکا تھا کہ ہنسی مذاق کے اپنے لمٹس ہوتے ہیں، اس کی اپنی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. اگر آپ ان حدودوں کو کراس کرو گے نا تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ پھر یعنی دقت ہو جاتی ہے. لیکن بدقسمتی سے شاید آپ میری کمزور صدا کو آپ شاید سمجھ نہیں پائے. تو آج آپ نے دیکھا کہ ایک پاگل انسان جس کو یوٹیوبرز اتنا ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ابھی بچہ ہو یا جوان تو ہر کسی کی زبان پہ اس کا نام ہے، یہ شبیر کھنبلی، جو کہ ایک انسین انسان ہے، ایک پاگل انسان ہے. تو اس کے پاگل پن کا اس حد تک فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اب لوگ سڑک پہ یا مارکیٹ میں کہیں پہ بھی ان کو شبیر کھنبلی ملے تو وہ ویڈیو بنانے شروع کر دیتے ہیں، اور سوالات کچھ اس انداز سے اسے کیے جاتے ہیں کہ انسان مطلب سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی سوچ کس حد تک جو ہے وہ، لوگوں کی فکر کس حد تک جو ہے وہ مطلب اس کی سطح کتنی ڈیگریڈ ہو چکی ہے. آج ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں وہ بندہ جو ہے قرآن مقدس کی توہین سر عام کر رہا ہے اور لوگ نیچے اس کا ویڈیو بنا رہے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے مسلمانوں پہ. ہم کیسے غیر مسلموں کو بلیم کریں کہ وہ اسلام کے تئیں مطلب توہین کرتے ہیں. کل بھی تو انڈیا کے ایک سٹیٹ میں اس حوالے سے ایک بہت بڑا پروٹیسٹ نکلا. اب ہم کیسے ہم غیروں کو تانے دے جبکہ خود ہماری وجہ سے اسلام کی توہین ہوتی ہے. میں اس سے پہلے ہی بھی عرض کر چکا تھا کہ یہ یوٹیوبرز جو ہے نا، ان کو صرف یوٹیوب سبسکرپشن چاہیے، ان کو سبسکرائبرز چاہیے، ان کو پیسے سے مقصد ہے، ان کو باقی کوئی اسلام وغیرہ سے کوئی لینا دینا ان کا نہیں ہے، کتاب و سنت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان لوگوں کو پیسے چاہیے. میں اکثر و بیشتر ان کے ویڈیوز جو ہے نا پچھلے 1 مہینے سے میں ان کو فالو کر رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، اسلام کا کس حد تک یہ مذاق بناتے ہیں. بہت دکھ ہوتا ہے اللہ کی قسم. قرآن کے ساتھ ہم کیسے اب غیروں کو بلیم کریں. اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا میڈیا فیٹرنٹی سے کچھ لوگ ان پاگلوں کے گھر جاتے ہیں. یہ ہمارے جرنلزم کا معیار اب رہ چکا ہے. اب ان انسان لوگوں کا ویڈیو بنا کے وہ اپلوڈ کرتے ہیں اپنے پیجز پہ اور ان کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ہم غیروں کو بلیم کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ لوگ اسلام کی توہین کر رہے ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. مختلف یوٹیوب چینلز جو بنے ہوئے ہیں آج کل، اب دیکھیے وہ لوگ کر کیا رہے ہیں. کبھی نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی قربانی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی اسلام کے شعار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ہم لوگ بس میوٹ سپیکٹیٹرز بنے ہوئے ہیں. بس ہمیں ہنسی چاہیے، مذاق چاہیے، اسلام سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے. واللہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو لوگ اس کام میں اس حد تک ملوث ہے. اور ہماری یہ مطلب جرنلسٹ فیٹرنیٹی جو ہماری ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں. ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں اس فیٹرنیٹی میں جن کی اردو کی تذکیر و تانیث تک ٹھیک نہیں. جو لوگ اردو کے 2 الفاظ اچھے سے نہیں بول پاتے وہ لوگ جرنلسٹ بنے بیٹھے ہیں اور وہ ان لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. لہذا میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، برائے کرم
میں سبھی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، بہت دکھ ہوتا ہے واللہ، مجھے اپنے بھی کبھی کبھار گلا کرتے ہیں، آپ کو کیا فائدہ ان مسئلوں میں ٹانگ اڑانے کا، لیکن دل برداشت نہیں کر پاتا یہ سب چیزیں دیکھ کر. یہ ہمارے نوجوان جا کہاں رہے ہیں؟ کس راہ یہ لوگ جا رہے ہیں؟ کتاب و سنت کی راہ کو چھوڑ کے یہ ہنسی مذاق کی راہ کو اختیار کیے ہوئے ہیں. تو پھر بڑا تکلیف ہوتا ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ میں آپ سے بڑھ کر کوئی میں ایک لے مین ہوں، آپ کی طرح ایک عام انسان ہوں، لیکن ہوں تو مسلمان. کل کو مجھے مرنا ہے، اللہ کے دربار میں مجھے جواب دینا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا. تو وہ چیز ذہن میں رکھ کے میں بار بار آپ لوگوں سے گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ برائی کرم اس کنسپٹ کو یہاں پہ ختم کیجئے، اس فکر کو آپ بدل ڈالیے. یہ ہنسی مذاق کا سلسلہ بس، اٹس اوور ناؤ، بہت ہو گیا. ابھی تک ہم نے بہت کچھ ان لوگوں کا برداشت کیا. کبھی یہ لو کے کنٹینٹس آگے لا رہے ہیں، عشق و محبت کی کہانیاں، لڑکا مرد اور مرد لڑکیاں بن رہے ہیں. کیا ہو کیا گیا اس قوم کو؟ اس قوم کی میں سمجھتا ہوں کہ فکری زوال ہے واللہ، عقلی زوال آ گیا ہے اس قوم کے نوجوانوں میں. ان کی عقل زائل ہو چکی، عقلی زوال آ چکا ہے، فکری زوال آ چکا ہے. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ابھی جو کچھ ہونا تھا سو ہو گیا. اب برائی کرم آپ لوگوں کی کچھ تو ذمہ داری بنتی ہے نا. تو مہربانی کر کے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، میں آپ کا بھائی ہوں. میں نے کہا، میں پہلے ہی آپ سے ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ میں کوئی آپ سے بڑھ کر نہیں ہوں، نہ عمل میں نہ علم. ایک لے مین ہونے کی حیثیت سے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سلسلے کو روکا جائے. اگر اس سلسلے کو ہم روکنے میں ناکام ہوئے نا، واللہ اس سے بدتر ہمیں مستقبل میں کچھ دیکھنا پڑے گا. تو میری آپ لوگوں سے بس یہی ریکویسٹ ہے، اور اس ریکویسٹ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے رخصت ہوتا ہوں کہ انشاءاللہ المستعان اس میری کمزور آواز کو جو ہے نا، اس میری کمزور آواز کو غور سے سنا جائے اور لوگوں کو خبردار کیا جائے، نوجوانوں کو خبردار کیا جائے. علم کی طرف نوجوانوں کا رجحان بہت کم ہے، بہت کم ہے علم کی طرف نوجوانوں کا رجحان. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. آپ کو بھی اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ ہمیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.